السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں بیگم منگول پڑاؤ میں داخل ہوتی ہے۔ بیگم کو دیکھتے ہوئے علاؤالدین اور گونچا کو بہت غصہ آتا ہے اور علاؤالدین کہتا ہے یہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ بیگم ان کے پاس پہنچتے ہوئے کہتی ہے علاؤالدین بے اور ان کی قیمتی خاتون، تمہیں آخرکار وہ مل گیا جس کے تم مستحق تھے، ہاں؟ تو علاؤالدین کہتا ہے تم غدار سانپ، تم کتے کی طرح منگولوں کی خدمت کرتی رہو گی، ہاں؟ تم نے پہلے اولوگان کی خدمت کی اور کیا تم نے اب اپنی عزت و لکشار کے ہاتھوں بیچ دی؟ بیگم کہتی ہے تم نے میرے یوسف کو اپنی طرف کھینچ لیا، ہر جنگ اور محاذ میں اسے دھکیلا اور آخرکار اس کی جان لے لی۔ جواب میں علاؤالدین کہتا ہے یوسف نے تمہاری طرح غداری کا انتخاب نہیں کیا، اب یوسف کا مقام شہداء کا اعلیٰ مقام ہے۔ بیگم کہتی ہے تم اور تمہاری بہن جہاں جاؤ گے وہ ایک ہی جگہ ہوگی جس کے آس پاس تم نے اپنے دل سمائے رکھی اور اسے مل نہیں پائی۔ میں تمہاری بہن حلیمہ کی بات کر رہی ہوں، تمہاری اور تمہاری بہن حلیمہ کی موت آخرکار الجیتوں کے ہاتھوں ہوگی۔ یہ سن کر گونچا غصے سے کہتی ہے تو لوکچار نے حلیمہ کو پکڑنے کے لیے تمہیں مقرر کیا، ہاں؟ بیگم کیا تم میں بالکل بھی ضمیر نہیں بچا؟ اپنے خاندان سے حال ہی میں ملنے والی بچی کو ماں باپ سے جدا کرنے کی کوشش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ علاؤالدین کہتا ہے اگر تم نے میری بہن کو ذرا برابر بھی نقصان پہنچایا تو میں تمہیں زندہ آگ میں جلا دوں گا۔ میں تمہیں ماروں گا نہیں بلکہ مرنے کے بجائے گڑ گڑانے کی حالت میں چھوڑوں گا۔ بیگم کہتی ہے میرا بھائی مجھے اپنا دشمن سمجھ کر اس جہان سے چلا گیا ہے، اب تمہارے پاس مجھے ڈرانے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہیں، اور ہاں میں نے سنا ہے تمہیں وہ مل گیا ہے جس کے تم مستحق ہو، تم اورحان کے دشمن بن گئے۔ اس جہان میں ہر کسی کو وہی ملتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ علاؤالدین چلاتے ہوئے کہتا ہے چپ رہو چپ، خاتون میں تمہیں آخری بار خبردار کر رہا ہوں، اگر تمہارے ہاتھوں میں سے میرے بہن بھائیوں میں سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو میں تمہارے لیے یہ دنیا تنگ کر دوں گا۔ بیگم ہنستے ہوئے کہتی ہے علاؤالدین صاحب مجھے نہ ہنسائیں، اور وہ بھی اس حالت میں۔ یہ کہتے ساتھ ہی بیگم چلی جاتی ہے اور اورحان اور جیرکتائی مسلسل منگول پڑاؤ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیرکتائی کہتا ہے مصیبت پہ مصیبت چل کر ہمارے اوپر مسلط ہو رہی ہے، تو اورحان کہتا ہے ہم ایک بار ہنستے ہیں تو ہزار بار روتے ہیں، سردار نامی شخص کے دل کو لوہے کی طرح مضبوط ہونا چاہیے تبھی اسے مرہم مل سکتی ہے۔ جیرکتائی کہتا ہے یہ وہ دکھ ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، غداروں کے پاس ہمیشہ جال ہوتا ہے لیکن معاملہ مضبوط رہنے، متحد ہو کر نہ گرنے کا ہے۔ اورحان کہتا ہے ہم متحد ہوں گے انشاءاللہ۔ عالم اسلام کو نیچا کرنے والے، دنیاوی لالچ کے لیے بے گناہوں کا خون چوسنے والے، ان سرزمینوں پہ حملہ کرنے والے ان بدنسلوں کو ہم ہرگز انہیں موقع نہیں دیں گے۔ پھر کچھ منگولوں کو پڑاؤ چھوڑتا ہوا دیکھ کر اورحان کہتا ہے یہ وقت ہے جیرکتائی صاحب، یہ کتے کہیں جا رہے ہیں، آپ کی تلوار میان سے آزاد ہو۔ جیرکتائی کہتا ہے کیا ہم عثمان صاحب کے بغیر پڑاؤ پہ حملہ کریں گے؟ تو اورحان کہتا ہے وہ لوگ چار نہیں ہیں، اس کے فدائی جا رہے ہیں، حملہ کرنے کے لیے اس سے بہتر وقت نہیں آئے گا، ہم خاموشی سے اندر گھس کر معاملہ حل کر لیں گے، شامل اور سپاہی یقیناً عثمان صاحب کو خبر پہنچا دیں گے۔ تو جیرکتائی کہتا ہے جس دن سے بامسی صاحب نے مجھے اپنی تلواریں سونپی ہیں میری نظریں مجھ سے زیادہ دیوانے کو ڈھونڈ رہی تھیں اور آخرکار میں نے وہ دیوانہ اورحان صاحب کی صورت میں ڈھونڈ لیا ہے، تو چلیں شہزادے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں عثمان صاحب نیلوفر اور فاطمہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں قبیلہ تمہارے سپرد ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب جانے لگتے ہیں تو فاطمہ کہتی ہے میرے دل کو تسلی نہیں ہے بابا، مجھے حلیمہ پہ بھروسہ نہیں ہے، ماں کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے اس لیے ڈر رہی ہوں، آپ بھی محتاط رہیے گا۔ تو عثمان صاحب اس سے کہتے ہیں میری بیٹی تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم حلیمہ کی بات کر رہی ہو؟ ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تمہارے خون اور تمہاری روح سے ہے، وہ تمہاری ماں کے ساتھ ہے، کیا تم دیکھ نہیں رہی کہ وہ قبیلے کی خاطر لڑ رہی ہے؟ فاطمہ کہتی ہے میں اس کے کیے درے کو نظر انداز نہیں کر سکتی، اس کا خون ہم سے ہے لیکن اس کی روح ہم سے نہیں ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہرگز نہیں فاطمہ، دیکھو اب میں تم سے ایسی کوئی بات نہیں سنوں گا، ٹھیک ہے؟ کسی بھی صورت قبیلے میں تفرقہ پڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ پھر نیلوفر سے کہتے ہیں صوفیہ کسی بھی صورت خیمے سے نہیں نکلے گی، اپنی نظروں سے دور مت ہٹانا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر زندان میں علاؤالدین گونجا سے کہتا ہے وہ لوکچار نے بالکل وقت ضائع نہیں کیا، اس نے سب سے گھٹیا کو میری بہن کو اغوا کرنے کا کام سونپا ہے۔ گونجا کہتی ہے وہ ابھی کے لیے کامیاب نہیں ہو سکے ہیں لیکن علاؤالدین جب تک ان کی نیت یہی ہے حلیمہ محفوظ نہیں ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے دل صرف اس کی آرزو کے ساتھ متحد ہے، بیگم جب یہ کر لے گی میری ماں کا دل کیسے اس کو جھیلے گا، ان کا دل چھلنی ہو جائے گا، نہیں ماں اور بابا کو اس کا تجربہ نہیں ہونے دیں گے، نہ ہم نہ ہماری بہن ان سازشوں کے ہاتھوں قید نہیں ہوں گی۔ پڑاؤ کے پاس ہی اورحان اور جیرکتائی ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ پڑاؤ کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ گونجا پلٹتی ہے تو اسے اورحان دکھائی دیتا ہے تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے اورحان بھی۔ یہ سن کر علاؤالدین پیچھے پلٹتا ہے تو اورحان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے خاتون اورحان نے سنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو گونجا کہتی ہے ایک بھائی اپنے بھائی کو مشکل میں نہیں چھوڑتا علاؤالدین۔ اورحان بھی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور آگے بڑھتے ساتھ ہی منگولوں پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ جیرکتائی اورحان کا زبردست انداز میں ساتھ دیتا ہے۔ ایک منگول زندان میں علاؤالدین پہ حملہ کرتا ہے تو علاؤالدین اس سے نیزہ کھینچ لیتا ہے اور ساتھ ہی اورحان کی جانب سے دھکیلے ہوئے منگول میں نیزہ گاڑ دیتا ہے۔ پھر دوسرے سپاہی کے ساتھ بھی علاؤالدین ایسا ہی کرتا ہے۔ زندان کے آس پاس موجود تمام منگول مارے جاتے ہیں اور اورحان زندان کھول کر ان دونوں کو باہر نکال لیتا ہے۔ زندان سے باہر آتے ساتھ ہی گونجا منگولوں کے ساتھ لڑائی
گہرائی میں کود پڑتی ہے اور علاؤدین اور خان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ایک منگول دور سے ان کی جانب خنجر پھینکتا ہے جس سے وہ بر وقت بچ جاتے ہیں اور اگلے لمحے ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، مگر اسی لمحے کمانڈر سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان کے بیٹے ایک ایک کر کے ہمارے خیمے میں جمع ہو رہے ہیں، اب بیکار کوشش نہ کرو، تم یہاں سے بچ کر نہیں جا پاؤ گے، خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو خان کہتا ہے ہم کب سے خود کو حوالے کرنے لگے ہیں ہاں؟ علاؤدین ایسکی سے گونجا سے کہتا ہے خاتون ہم جب حملہ کریں گے تو تم بھاگ جانا اور جا کے مدد لے کر آنا۔ گونجا پہلے تو انکار کرتی ہے مگر علاؤدین کے سمجھانے پر مان جاتی ہے اور کہتی ہے علاؤدین ہوشیار رہنا۔ منگول کمانڈر کے حکم پر سپاہی ان پہ حملہ کر دیتے ہیں، منگولوں کے بھاگتے ساتھ ہی گونجا ایک طرف نکل جاتی ہے اور اورحان علاؤدین کے ساتھ منگولوں کا مقابلہ شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنی جانب بڑھنے والے سب منگولوں کو مار رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھ کر کمانڈر خاص سپاہیوں سے کہتا ہے چلو فدائیو۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ سپاہی آگے بڑھ کر ان پہ حملہ کر دیتے ہیں، تلواروں سے حملے کرنے کے باوجود علاؤدین، اورحان اور جیر کدائی کے سب بار خالی جاتے ہیں اور وہ انہیں بالکل بے بس کر دیتے ہیں۔ کچھ دیر کی مزاحمت کے بعد ہی اورحان اور علاؤدین کو تلواروں کی نوک پر رکھ لیا جاتا ہے، جبکہ جیر کدائی کو ڈنڈا مار کر منگول بے ہوش کر دیتے ہیں۔ اورحان کہتا ہے میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور اگر میں تمہاری لاشوں کو گدوں اور پرندوں کے خوراک نہ بناؤں تو یہ مجھ پہ بدنما داغ ہو۔ کمانڈر سپاہیوں سے کہتا ہے عثمان کے بیٹوں کو پنجرے میں ڈال دو اور اس منگول جیر کدائی کی قسمت کا فیصلہ اولوکچار آ کر کرے گا۔ وہ باقی سپاہیوں کو گونجا کے پیچھے بھیج دیتا ہے۔ حکم ملتے ساتھ ہی منگول ان تینوں کو زندان میں ڈال دیتے ہیں۔ ادھر گلاڈیوس بورسا میں داخل ہوتا ہے، اس کے آنے پر ہیریستو بھی سپاہیوں کے ساتھ غصے میں اس کی جانب بڑھتا ہے۔ یہ دیکھ کر گلاڈیوس سپاہیوں سے کہتا ہے اگر یہ بورسا ہمارے حوالے نہیں کرتے تو ان سب کو مار ڈالو۔ یہ کہتے ساتھ ہی گلاڈیوس آگے بڑھتا ہے تو ہیریستو بھی اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ ایک مقام پہ رک کر گلاڈیوس سپاہیوں سے کہتا ہے خوبصورت بورسا کے وفادار خدمتگاروں، کیونکہ صوفیہ نے دشمن کے ساتھ اتحاد کیا، اب اس کا دور ختم ہو چکا ہے، لیکن فکر نہ کرو، میں تم کو اس دکھی اور مشکل صورتحال سے بچاؤں گا۔ میں بورسا کی وہ شان بحال کروں گا جس کا وہ حقدار ہے، یہ کام ہم مل کر کریں گے، ہم مل کر ترکوں کو ختم کریں گے۔ مگر ہیریستو غصے سے کہتا ہے گلاڈیوس تم نے شہنشاہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، تم نے جو کیا اس کی سزا موت ہے۔ ہیریستو کی تلوار نکالتے ساتھ ہی دونوں اطراف کے سپاہی بھی تلواریں بے نیام کر لیتے ہیں۔ ہیریستو مزید کہتا ہے ہم تمہاری خدمت نہیں کریں گے۔ یہ دیکھ کر گلاڈیوس کہتا ہے افسوس ہیریستو، میں نے تمہیں زندہ رہنے کا موقع دیا لیکن تم اس کے مستحق نہیں ہو، مزید یہ کہ تمہارا پیارا شہنشاہ جائے جہنم میں، ان سب کو مار ڈالو۔ یہ سنتے ساتھ ہی گلاڈیوس کے سپاہی صوفیہ کے سپاہیوں پہ حملہ کر دیتے ہیں اور بورسا میدان جنگ بن جاتا ہے۔ کافر کو کاٹ رہا ہوتا ہے، ایک طرف سے گلاڈیوس اور دوسری طرف سے ہیریستو، وہ دونوں ایک دوسرے کے سپاہیوں کو بے دردی سے کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ جنگل میں گونجا بھاگ رہی ہوتی ہے کہ ایک گھڑ سوار اس تک آ پہنچتا ہے اور کہتا ہے رک جاؤ ورنہ مر جاؤ گی۔ تو گونجا کہتی ہے آؤ اور پھر مار ڈالو۔ یہ سنتے ساتھ ہی منگول گھوڑا دوڑاتا ہوا اس پہ حملہ آور ہوتا ہے، 2 بار گونجا اس کے حملے سے بچتی ہے اور تیسری بار اسے کاٹ ڈالتی ہے اور گھوڑے سے گرنے کے بعد اس کی بچی کچھ استھان سے بھی کاٹ ڈالتی ہے، پھر اس کے گھوڑے پر سوار ہوتی ہے اور وہاں سے بھاگ پڑتی ہے، مگر مزید منگول وہاں پہنچتے ہوئے اسے دیکھ جاتے ہیں اور ایک کا چھوڑا ہوا تیر گونجا کی پیٹ میں پیوست ہو جاتا ہے۔ تکلیف میں گونجا آگے بڑھتے ہی چلی جاتی ہے اور منگول کہتے ہیں اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب چلو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب پلٹ جاتے ہیں۔ دوسری طرف بالا خاتون بھی مسلسل علاؤدین کی تلاش کر رہی ہوتی ہیں، تلاش کرتے کرتے ان کی نظر گھوڑے پر اوندے منہ پڑی گونجا پہ پڑتی ہے، جسے دیکھتے ساتھ وہ بھاگ پڑتی ہیں اور گونجا پکارتے ہوئے اسے سہارا دیتی ہیں۔ وہ اس کا تیر توڑ کر اسے پانی پلاتی ہیں اور کہتی ہیں برداشت کرو بیٹی برداشت کرو، آنکھیں کھولو اور بتاؤ انہوں نے تمہیں کہاں پکڑا ہوا تھا۔ گونجا کہتی ہے علاؤدین اور اورحان بے۔ بالا خاتون ایک دم سے کہتی ہیں ہاں اورحان تمہارے پیچھے آیا تھا، کیا ہوا اسے بولو۔ تو گونجا کہتی ہے ماں وہ دونوں پکڑے گئے ہیں۔ یہ سن کر بالا خاتون بہت پریشان ہو جاتی ہیں، پھر پوچھتی ہیں بیٹی انہیں کس مقام پہ رکھا ہوا ہے، مگر گونجا بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون گلچے سے کہتی ہے گونجا کو جلدی سے قبیلے لے چلو۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔